پاکستانی جرنلسٹ کے حوالے سے یوں تو ہم صرف ایک نام سنتے ہیں، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری بہت سے رپورٹر ساتھی جو ہیں وہ آن کیمرہ آتے ہیں، اپنی رپورٹس فائل کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ جب وہ آن کیمرہ آ گئے ہیں تو اس سے پہلے انہوں نے کتنی تق و دو کی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ تو اگر ہم ینگسٹرز دیکھ رہے ہیں، لیکن جو ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی جرنلزم کو دی، نہ صرف جرنلزم کو دی، اس کے علاوہ دیگر مختلف شعبوں کو بھی دی۔ میں بات کر رہی ہوں نصرت شیریں صاحبہ کی۔ آج ہماری مہمان ہے، ان سے ایک ملاقات ہے، آپ کو بھی ملواتے ہیں اور کچھ ان سے ان کی پروفیشنل لائف کے علاوہ کچھ ہلکی پھلکی چٹ چیٹ کریں گے، کچھ گھر کے حالات بھی معلوم کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نصرت صاحبہ، بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے مل کے، آپ کے ساتھ بیٹھ کے۔ آپ سینئر جرنلسٹ ہیں۔ تھی صحافت میں رہی، لیکن جرنلسٹ تو ہمیشہ جرنلسٹ رہتا ہی ہے نا، اس کا لکھنا پڑھنا تو ہے جی، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ نصرت صاحبہ، کچھ اپنے بارے میں بتائیے، اس پروفیشن میں کیسے آنا ہوا؟ وہ کیا چیز تھی جس نے آپ کو بہت زیادہ موٹیویٹ کیا کہ جرنلزم کی طرف آیا جائے، صحافت میں اپنا نام بنایا جائے؟ مجھے بہت شوق تھا۔ میں جب بی اے پاس کی، ویسے ایک بات بتاؤں کہ مجھے کوئی زیادہ پڑھائی کا شوق نہیں تھا۔ میں ایک الڑ سی لڑکی تھی، کھیلنا کودنا، سڑکوں پہ جانا، دوستیں بنانا۔ لیکن جب میرے بی اے میں تھی، پاس ہوئی تھی، پاس آؤٹ ہوئی، اسی وقت اتفاق سے میرے ابا کا انتقال ہو گیا۔ بیچلر ڈگری کی تھی اور ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، لیکن یہ کہ ہم کیونکہ 5 بہنیں اور ایک چھوٹا بھائی ہمارا تھا، تو 2 بڑی بہنوں کی شادی ہو چکی تھی جس وقت ابا کا انتقال ہوا۔ تو لوگ بڑے ہمدردی کر رہے تھے، جیسے خاندان میں لوگ آتے ہیں نا، بڑے خاندان ہوتے ہیں تو کہ ہم ان کی کفالت کریں، تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تو میں نے شروعات تو چھوٹے ایسے پرائیویٹ اسکولوں میں جا کے پڑھانے لگی تھی۔ تو میرے چچا نے کہا کہ نہیں، ماسٹر کرنا پڑے گا تمہیں، اگر تمہیں نوکری کرنا ہے تو تم ماسٹر کرو۔ تو پھر یونیورسٹی میں نے داخلہ کا جب اپلائی کیا تو ہمارے خاندان میں کوئی لڑکی جرنلزم میں کبھی نہیں گئی تھی۔ اچھا۔ اور پڑھا لکھا خاندان، دادیاں نانیاں سب پڑھی لکھی تھیں، لیکن یہ کہ جتنی عورتیں لڑکیاں پڑھی لکھی تھیں وہ یا ٹیچرز تھیں یا ڈاکٹر تھیں، اس کے علاوہ کوئی شعبے میں نہیں تھے۔ تو میں نے کہا، اب میرے ابا کا تو انتقال ہو گیا تھا، میں نے اپنے چچا سے کہا، انہوں نے میرے نا بہت سارے ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کروایا تھا اور میرا داخلہ ہو گیا تھا جیوگرافی ڈپارٹمنٹ میں۔ میں اپنے چچا کے پاس یہ خوب روئی گئی، نہیں مجھے تو جرنلزم میں پڑھنا ہے، مجھے تو صحافی بننا ہے۔ تو میں کہتی تھی یا میں صحافی بنوں گی یا میں ایئر ہوسٹس بنوں گی۔ دیکھو شوق کتنے عجیب و غریب تھے۔ پھر وہ میرا جرنلزم ڈپارٹمنٹ میں ہو گیا داخلہ۔ زیادہ پڑھائی کا ویسے شوق نہیں تھا، دوست بنانے کا بڑا شوق تھا۔ اچھا۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ کلاس میں 2-3 لڑکیاں اور لڑکے جو تھے وہ اپنے آپ کو ابھی داخل ہوئے نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو صحافی سمجھنے لگے تھے، وہ بڑا غصہ آتا تھا، کیونکہ میں تو اٹکیلیاں ہی کرتی رہتی تھی، پڑھتی تھی، لیکن پھر میں نے کہا کہ اب میں ان کو پڑھ دکھاؤں گی صحافی بن کے، کیونکہ مجھے کوئی سیریس کلاس میں بھی لیتا نہیں تھا، پاس تو میں ہوتی رہتی تھی۔ جب میں پاس آؤٹ ہوئی، میرے ایک ٹیچر ابھی حیات ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، زکریا ساجد صاحب نے، وہ ہر ایک کو کے بارے میں جانتے تھے۔ اچھا۔ ان کو یہ باقی کسی کو نہیں پتا تھا کہ میرے ابا کا انتقال ہوا ہے، ان کو پتا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ کیا کرو گی؟ میں نے کہا نوکری کروں گی اور کیا کروں گی۔ تو کہا اچھا تم اخبار جہاں چلی جاؤ۔ میں اخبار جہاں میں گئی، وہاں نثار احمد زبیری صاحب ہوتے تھے، میرا انٹرویو ہوا، انہوں نے مجھے کہا آڑتیوں پہ ایک فیچر بنا کے لے کے آؤ۔ میں خوب محنت کر کے آڑتیوں کے اوپر منڈی کے میں نے ایک فیچر رائٹ کر، میں سمجھی کہ اچھا میں اکنامکس پیج پہ لکھا کروں گی۔ جب سب کچھ جمع ہو گیا اور میں نے پوچھا اب کیا ہوگا، یعنی وہ نا آپ کو خواتین کے صفحے کے لیے ہم نے یہ سوچا ہے کہ آپ ہمارے ٹائٹل پیج کے لیے خوبصورت عورتوں کی تصویریں بنا کے لایا کریں۔
اچھا. میں تو اتنا غصہ ہوئی. میں نے کہا سر میں نے جرنلزم پڑھا ہے کہ میں نے آپ کو ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ لکھ کے دی اور آپ کہہ رہے ہیں میں خوبصورت عورتوں کی تصویر بناؤں گی. جی نہیں میں تو نہیں بناؤں گی. میں وہیں سے بھاگی ساجد صاحب کے پاس گئی. تو سر آپ نے مجھے کہاں بھیج دیا تھا, میں تو نہیں تصویریں بنواؤں گی عورتوں کی, اور میں تو بھائی لکھنا پڑھنا میں نے سیکھا ہے, میں لکھوں گی پڑھوں گی, یہ کیا بات ہوئی رپورٹر بن جاؤں گی, سب ایڈیٹر بن جاؤں گی. میں نے کہا بھائی میں نے تو آپ کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہاں تنخواہ اچھی تھی, آپ کے مسئلے حل ہوں گے, آپ کو تنخواہ اچھی مل جایا کرے گی, اس میں کیا ہے عورتوں کے ساتھ آپ کچھ اور لکھ لیا کیجیے گا. کہا نہیں سر مجھے کہیں اور بھیجیں جہاں لکھنا پڑھنا. پھر انہوں نے مجھے ایک ویکلی معیار رسالہ نکلتا تھا. یہ میں بتاتی چلوں کہ ہم جس دور میں پاس آؤٹ ہوئے ضیاء الحق کا دور تھا. ٹھیک ہے. اچھا اس وقت تک مجھے کوئی وومن موومنٹ کا اتنا پتہ نہیں تھا, لیکن ہاں یہ مجھ میں بڑی سختی تھی کہ ڈگنیٹی آف وومن ہونا چاہیے, عورتوں کی عزت, عورتوں کی وہ بہت میں رکھتی تھی کہ کسی سے زیادہ بات نہیں کرنا, بے ضرورت ہنسی یہاں نہیں کرنا. تو وہ میرا شاید کام آیا, کیونکہ میرے ابا نے تو ایک دفعہ ہی یہ کہا تھا کہ اگر تمہیں کبھی نوکری کرنا ہو نا تو تم یہ سوچ لینا کہ تم گھر کی سفیر ہو. یہ بات میری ہے, اور انہوں نے سفیر کو سمجھایا تھا, تو یہ بات میرے دل میں پھنس گئی تھی کہ سفیر کیسا ہوتا. تو میں اپنی لائنیں خود ڈرا کرتی تھی. میں اس زمانے میں خوبصورت بہت تھی. وہ تو آپ ابھی بھی ہیں. نہیں ابھی کی تو پتہ نہیں, لیکن پہلے خوبصورت بہت تھی, جوان تھی جب یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھی. تو خیر وہ میں نے منع کر دیا اخبار جہاں کے سرے ورق کو عورتیں چھاپنے کو. پھر میں معیار رسالے میں گئی. وہاں محمود شام صاحب سے مجھے بہت فائدہ ہوا. میں سب ایڈیٹنگ کرتی تھی, پہلے سب ایڈیٹر تھی, تو دیکھو ٹرانسلیشن مجھے بہت اچھا آ گیا وہاں پہ. میں سائنس پیجز کے ٹرانسلیشنس کرتی تھی, میں جو مضمون آتے تھے ان کی پروف ریڈنگ اور ایڈیٹنگ کرتی تھی. تو یہ کام صحافت والا تھا. پھر انہوں نے مجھے انویسٹیگیٹو رپورٹنگ پہ لگایا. اچھا. میں نے بہت فیچر لکھے. ابھی میں یہ کہتی ہوں جب عورتوں کی خبریں چھپتی ہیں اور آتی ہیں ریڈیو ٹی وی پہ عورتوں کے حوالے سے تشدد کی, تو میں کہتی ہوں دیکھو ہمارے زمانے میں اور جو ہم نے پڑھا تھا, اگر یہ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کے تحت چھپتی نا تو اس میں وہ نہیں ہوتا کہ بعض وقت نکلتا یہ کہ وہ قصہ کچھ اور تھا اور وہ ٹائٹل اس کا کچھ اور بنا دیا گیا تھا, کیونکہ ہم محنت کرنے سے اب کترانے لگے. ادھر خبر آئی کہ اس لڑکی کو یوں ہو گیا, فوراً وہ چل گئی. بھائی پہلے اس کی انویسٹیگیشن تو کر لو کہ ہے کیا واقعہ, کس طرح ہوا ہے. وہ مجھے بہت پسند تھا. میں انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کیا کرتی تھی پھر معیار کے لیے, پھر کوریج کرنے بھی جاتی تھی. یہ شام صاحب مجھے بہت کہتے تھے بھائی دیکھیں آپ اکیلے ہر جگہ چلی جائیں گی. میں نے ایک چیلنج قبول کیا. میں کہا ہاں میں چلی جاؤں گی. حالانکہ ہمارے گھر میں کبھی بھی کوئی لڑکی اکیلے کہیں نہیں گئی تھی. اچھا. میں نے وہ چیلنج قبول کیا. اور اس زمانے میں جو صحافی خواتین تھیں وہ مشہور تھا, وہ بیچارے وہ فوٹوگرافر ہوتے تھے نا, ان کی موٹر سائیکلوں پہ چلی جاتی تھی اسائنمنٹ کرنے. اچھا. تو ایک وہ آئے فوٹوگرافر, ہمیں اسائنمنٹ دیا گیا تو میں جا رہی تھی. انہوں نے کہا آئیے چلیے آپ میرے ساتھ. میں کہا کیا آپ کے ساتھ کیوں چلوں, میں رکشے میں بیٹھوں گی, آپ پیچھے پیچھے آئیے گا, مجھے پتہ ہے کہاں جانا. تو یہ چیزیں جو تھیں نا مجھے کام آئیں. کیوں میں سوچتی تھی, میں یہ سوچتی تھی کہ اگر میں نے جگہ بنا لی ہے تو مڈل کلاس کی لڑکیوں کو اس شعبے میں آنے میں آسانی ہوگی. واہ کیا خوبصورت بات کہی آپ. تو اس میں نے چیلنجز یہ قبول کیے. میں پان کھانے لگی تمباکو والا. تو کیا ہوتا تھا کہ مجھے بھوک نہیں لگتی تھی, کھانا نہیں کھاتی تھی. شام صاحب نے کہا تھا بھائی ایسے ہی بننا ہے آپ کو کہ جب آپ چاہیں تو لوگ آپ کے سامنے بیٹھیں, آپ نہ چاہیں تو نہ بیٹھیں. اور یہ مردوں کے ساتھ زیادہ چائے وائے مت پیجیے گا ورنہ یہ آپ کو ٹیکن فار گرانٹیڈ ہے. اچھا. تو یہ میں نے اپنے گرے میں باندھ لیا تھا. اور میں اکیلے تو ہر جگہ, میں نے پوری کراچی معیار کے دور میں دیکھی سب جگہ, اور میں کہاں نہیں گئی ہوں. میں اورنگی
11:15, 11:30 نمبر ہے اس وقت یہ کون سے سن کی بات کر رہے ہیں ہم؟ یہ 83 82 کی بات ہے. اس وقت تو اتنی ماڈرنائزیشن تھی بھی نہیں چیزوں کے لیے. اور ہر جگہ اکیلے چل جاتی تھی. کھارا در، میٹھا در، لانڈی، کورنگی، میں نے سب دیکھا ہوا تھا اس وقت. اور میرے گھر والوں کو نہیں پتہ تھا. اچھا. میرے گھر میں تو گھرانے میں لڑکیاں ابا اماں کے بغیر کہیں نکلتی نہیں تھیں. ظاہر ہے پھر آپ کو اپنے کام کے بارے میں اگر آپ ڈسکس کرتی تو پھر ایک الگ امیج کریٹ ہوتا. وہ آپ نے بڑی ذہانت سے. یہ میرے دماغ میں تھا کہ جو میں صورتحال دیکھ رہی تھی، ادھر بہت کم خواتین صحافت میں آتی تھیں. جب میں آئی اور میں دیکھ رہی تھی کہ ہر کوئی عورتوں کے اوپر انگلیاں اٹھاتا تھا. اچھا. تو میں نے کہا مجھے تو ایسی صحافی بن کے دکھانا ہے کہ میرے پیچھے 10 اور آئے مڈل کلاس کی لڑکیاں، ان کے لیے دروازے کھلے کہ یہ کوئی اتنی بری جگہ نہیں ہے. تو یوں ہمارا سفر شروع ہوا. اور کافی آپ اس زمانے کے معیار اٹھا کے دیکھ لیں. ہاں مجھے یہ تھا کہ میں کام کی بہت شوق ہے. میں سیکھتی، میں نے سارا کچھ جتنا لکھنا پڑھنا سیکھا. وہ جو یونیورسٹی اسکول کالج کی الگ ہے کیونکہ میں تو پیلے اسکولوں کی پڑھی ہوئی تھی، لیکن میں نے زیادہ تر آفس میں سیکھا. میں ہر کام کر سکتی ہوں. مجھے خط انگریزی میں لکھوا لیں، رپورٹ لکھوا لیں، اردو میں لکھوا لیں، فائلنگ کرنا. مجھے سب سے پہلے تو شام صاحب نے فائلنگ کرنے کا کام دیا تھا، جس سے یہ ہوا کہ میں اخبار پورا پڑھ لیتی تھی. وہ اسکین کر کے خبریں کاٹتی تھی نا، تو اس میں اور پھر فائل بناتی تھی. تو وہ اب میرے اندر یہ نہیں تھا کہ یہ نہیں آتا مجھے کام. میں نے کمپیوٹر بھی آفس کے دوران سیکھا بیٹھ. یعنی محمود شام صاحب استاد محترم نے آپ کو ہر چیز بہت اچھے طریقے سے سکھائی تاکہ اگر آپ اس ادارے سے کسی دوسرے ادارے کی طرف موو کریں تو پھر ان کی ضرورت نہ باقی رہے. یعنی انہوں نے ایک باپ کی طرح آپ کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھا دیا. اب جب آپ چلنے لگی، دوڑنے لگیں، پروفیشنلی انہوں نے بہت ساؤنڈ کیا. دیکھیں نا، موبلٹی میری اپنے اختیار میں ہو گئی ایک. تو دوسرا مجھے طریقہ آ گیا کام کا. میں نے ٹرانسلیشنز کیے. ڈکشنری پڑھنا تو ہم نے جرنلزم میں سیکھی تھی اور پھر اس کو استعمال کرنا شروع کیا. پھر زوم آنے، جو ہم نے پڑھا ہوا تھا وہ ہم نے اپلائی بھی کرنا شروع کیا. لیکن جو کام وہ ہوتا ہے سرفیس پہ، وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے جو پڑھا ہوا ہوتا ہے. جی وہ پریکٹیکل لائف بالکل ڈفرینٹ ہے. ہم نے خود بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں بہت فینٹیسی نا. فینٹیسی نہیں ہوتی ہے، اس میں کمٹمنٹ ہوتا ہے. اور اس میں یہ کہ آپ وہ چیزیں سیکھ لیں. اگر آپ سیکھ لیں، دیکھو میرے زمانے میں جو کام ہوتا تھا وہ مینول ہوتا تھا. یعنی کہ کاپی پیسٹنگ جو ہوتی تھی، میں اکثر جب ٹوٹ بٹوٹ رسالے کی ایڈیٹر ہوئی تو میں کاپیاں جڑواتی تھی، کھڑی ہوتی تھی وہاں پہ کیونکہ میں ایڈیٹر تھی. میں نے کبھی یہ نہیں کہا میں جلدی جاؤں گی، مجھے جلدی چھٹی دے دی جائے، میں یہاں اکیلے نہیں جاؤں گی. میں سب جگہ جاتی تھی. معیار کے بعد میں نے ایک ڈیلی نیوز پیپر نکلا تھا سویرا کے نام سے، جو کہا تھا کہ پاکستان کا پہلا عورتوں کا اخبار جس میں ایڈیٹر عورت ہوگی اور رپورٹر. تو ہم نے اس میں نے کام کیا. وہاں میں نے کامرس رپورٹنگ کی. اچھا. تو وہ میرا ایکسپیرینس اور الگ ہوا. اور سارے مرد جو ہوتے تھے، تو جب میں وہاں جاتی تھی، چیمبر آف کامرس میں میٹنگ ہو رہی ہے تو کسی ہوٹل میں ان بزنس مینوں کی میٹنگ ہو رہی ہے، کبھی وہ اوارڈ کی سیریمنی جو ہوتی ہے وہ رات کو ہوتی تھی. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے 1:30 بجے رات کے فائل کی تھی خبر اپنی. اور میں نے ایک دفعہ بیٹ کیا تھا جنگ کے جو رپورٹر تھے بہت سینئر، ان کی خبر کو میں نے بیٹ کیا تھا. تو یعنی کہ میں نے اپنے زمانے میں یہ ضرور ثابت کر دیا کہ ہاں مڈل کلاس کی اردو اسپیک لڑکی جو ہے وہ جاب کر سکتی ہے اور وہ اپنی چیزوں پہ دسترس رکھ سکتی ہے اور وہ ایک اچھی صحافی بن سکتی ہے. نصرت صاحبہ، یہ تو آپ نے اپنی پروفیشنل لائف کی پوری سٹوری بتائی کہ آپ کالج سے، یونیورسٹی سے، پھر گھر کے اپنے معاشی حالات اور فادر کی ڈیتھ کے بعد آپ نے کتنی اسٹرگل کی، اپنے آپ کو بہتر رکھا معاشرے کے مردوں کے درمیان ہی جہاں وہ بھی کام کر رہے ہیں. اچھا ایک بات میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی، جو مرد عورت کہتے ہیں نا، اب تو خیر میں ایک ایسے ادارے کی سربراہ ہوں جو کہ عورتوں ہی کے لیے کام کرتا ہے، عورتوں کی ترقی کے لیے. لیکن جب میں صحافت میں تھی، جو لوگ کہتے تھے نا یہ برا صحافی ہے، یہ اچھا صحافی ہے،
میرا تو ایکسپیرینس ایسا برا نہیں ہوا، میرا تو اچھا ہوا. جن کو لوگ برے کہتا تھا، برا صحافی کہتے تھے، وہ تم بہت اچھے انسان تھے بھائی، انہوں نے تو مجھے کوئی تکلیف نہیں دی. تو میں یہ کہتی ہوں، اب جب بھی کہیں بات ہوتی ہے عورتوں کی ترقی کی، عورتوں کے حوالے سے، میں کہتی ہوں عورتیں خود اپنی رائے اپنا وہ بنائیں گی رستہ. ہاں، کیونکہ جو عورتوں کو ڈیل کرنا آنا چاہیے مردوں کو. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ڈیلنگ آف دا مین نہیں سکھایا جاتا، گھروں میں بھی نہیں ہوتا. اب ہم تو ایک جو خاندان تھا ہمارا، پورا خاندانی پس منظر تھا اور جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے. میری دادی تھیں، ان کی بہن تھی، ان کی بھابھی تھیں، میرے تایا تھے، ان کے بیٹے تھے، میرے ابا اور اماں اور 6 بہن بھائی، ہم وہ سب ایک گھرانے میں رہتے تھے. اور دادی کیونکہ گھر خاندان کی سب سے بڑی عورت تھی، تو پورا خاندان ہمارے یہاں آنا جانا رکھتا تھا ان کے ملنے کے لیے. تو اس طرح ایک جوائنٹ فیملی سسٹم کی لڑکی نکل کے آئے اور پھر وہ باہر کس طرح بیہیو کرتی ہے، ہم نے کبھی کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوئی کہ میں کس کی بیٹی ہوں، میں کہاں سے آئی ہوں، میں کس کلاس سے ہوں. ایک تو یہ کلاس کھانچوں میں جو عورتوں کو بانٹتے ہیں نا، اس سے خرابیاں آئیں. اردو، سندھی، غریب، امیر، ایلیٹ کلاس، انگریزی بولنے والی، یہ سب بکواس ہے. عورتوں کے مسائل ایک سے ہی ہوتے ہیں. اور میں نے زیادہ تر اس زمانے میں بھی عورتوں پہ لکھا، جو عورتیں سیاست میں آ رہی تھیں ان کے انٹرویو کرتی تھی، فیچر بناتی تھی. جو تعلیم کے حوالے سے بہت کام کیا، جو ایجوکیشن میں کتابیں آ رہی تھیں اس کے اوپر میرا فیچر بہت ہائٹ ہوا تھا. یا جو اداکار خواتین تھیں، کھلاڑی، اس وقت کھلاڑی عورتوں پہ پابندی لگی تھی، ہاکی کے کھلاڑیوں پہ، جب شائستہ وہ بیگم اختر سلیمان ہاکی فیڈریشن کی وہ تھی صدر، تو ان کے انٹرویو کیے میں نے. کھلاڑی لڑکیوں کے کرا کرتی تھی میں. تو اس طرح کیا ہوا کہ عورتوں سے زیادہ قریب ہو گئی. اور پھر یہ جو تقسیم مرد عورت کی ہے وہ کم کیوں ہوئی کہ میں نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا کہ میں عورت ہوں وہ مرد ہے. ہم تو صحافی تھے، تو صحافی ہوتا ہے. اور یہ اچھا برا آپ کے اوپر ہے کہ آپ ڈیل کس طرح کر رہی ہیں مرد کو. میں نے کبھی ان کے سامنے لڑائی نہیں، تو انہوں نے کبھی مجھے رسپیکٹ دی ہمیشہ. میں نے ان کو رسپیکٹ دی تو انہوں نے مجھے رسپیکٹ دی. تو یہ مسئلہ مجھے پیش نہیں آیا. حالانکہ میں بنا باپ کی لڑکی تھی اور میرے بھائی چھوٹا تھا، تو مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا کہ ابا نہیں ہے تو مجھے ساتھ یہ ہو رہا ہے. نہیں، میں اپنی نظر صاحبہ کہتے ہیں جرنلزم میں ہیرسمنٹ بہت ہے، یہ کس حد تک درست ہے؟ اور اگر فیمیل کے ساتھ ہیرسمنٹ ہے، ظاہر ہے آپ نے تو عورت فاؤنڈیشن کے لیے بھی کام، وہاں پر بھی آپ کام کرتی رہی ہیں، خواتین کے حوالے سے آپ نے تو اپنی عمر کا ایک اچھا حصہ دے دیا کام کرتے ہوئے. آپ نے فیلڈ میں جب کام کیا تو کیا آپ نے ہیرسمنٹ کے واقعات سنے؟ کس طرح کی ہیرسمنٹ اس وقت بھی اور آج بھی خواتین کو فیس کرنی پڑتی ہے اور کیوں؟ دیکھو، وہ جو میں کہتی ہوں نا کہ مین ہاؤ ٹو ڈیل مین، ہم اگر یہ سیکھ جائیں نا ہاؤ ٹو ڈیل مین تو شاید کم ہو جائیں ہراس بھی. ایک تو یہ کہ جب لڑکیاں آتی ہیں تو ان کو بہت چڑھایا جاتا ہے. کسی بھی ادارے میں آئے نا تو دوسری لڑکی جو پہلے سے کام کر رہی ہوتی ہے وہ ویسے ہی ہراسگی کا شکار ہو جاتی ہے کہ اب مجھے نکال دیا جائے گا. جاب انسیکیورٹی ہو جاتی ہے نا. پھر یہ کہ لڑکیاں کیونکہ ضرورت کے تحت نوکری کرنے آتی ہیں نا، تو ان کی ترقی کا دار و مدار یہ ہوتا ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ، جو باس اگر مرد ہے تو اس کے ساتھ وہ کتنا قریبی تعلق رکھتے ہیں، تو ان کی ترقیاں، ان کو سہولتیں ملنا شروع ہوتی ہیں. اگر اور عورتیں جس آفس میں کام کر رہی ہوتی ہیں وہ وہاں کی عورتوں کے ساتھ دوستی نہیں ہوتی. یہ کیوں ہے؟ ہاں، مسئلہ اصل یہاں سے شروع ہوتا ہے. وہی سپیورٹی کمپلیکس ہوتا ہے، وہ کلاس ہوتی ہے. میں ڈیفینس سے آتی ہیں، یہ لالو کھیت سے آتی ہے، تو میں اس کو کہتے ہیں اپنے برابر بٹھاؤں. میں نے یہ دیکھا اور اب تو پہنچ کے میں نے بہت قریب سے دیکھ لیا عورتوں کی سائیکی کو، کہ میں اب ہر جگہ کہتی ہوں کہ عورت کی دوست بنے. دیکھو جب تشدد ہوتا ہے گھر میں
تو جب لڑکیاں نکل کے سڑک پہ آ جاتی ہیں اور ہمیں کال آتی ہے تو میں سب سے پہلے کیا پوچھتی ہوں، بھائی آپ کے گھر میں اور عورتیں تھیں، ساس ہیں آپ کی؟ ہاں ہاں ننے ہیں، جٹھانی ادھر ہیں، ہاں ہاں، تو پھر ان سے آپ نے کبھی ذکر کیا؟ نہیں بھائی وہ بڑے خراب عورتیں۔ اب جب تم نے پہلے ہی ان کو خراب عورت قرار دیا، پھر دیکھو اگر اس گھر میں رہتے ہوئے اگر وہ اپنی ساس نندوں سب کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے، لیکن اگر وہ ان کو دوست بنا لیتی، تھوڑا سا اپنے آپ کو کم کر کے ان سے گین کرتی محبت، تو پھر یہ صورتحال نہیں ہوتی نا۔ اسی طرح سیم اور آفسوں کی صورتحال ہے، اگر عورتیں عورتوں کے دوست بن جائیں تو کوئی مرد کسی کو ہراساں نہیں کر سکتا کسی عورت کو۔ ان کو پتہ ہوگا یہ 10 عورتیں آ جائیں گی ہمارے اوپر چپٹ جائیں گی، ہمیں شور مچانے لگیں گی کہ ہم خراب ہیں۔ لا بن گیا ہے نا، لا ہے۔ اور دوسرے عورتوں کو خود نہیں پتہ قوانین کا، اگر ان کو پتہ ہو تو جی سب سے پہلے یہ سوال کریں کہ جی آپ کے یہاں ہراسمنٹ کمیٹی بنی ہے آپ کے اخبار میں ہیں، اس میں کتنی عورتیں ڈالی ہیں؟ جو عورتیں کام کر رہی ہیں ان میں سے کوئی عورت ہے اس کا حصہ؟ پھر عورت ہے تو کیا ان کی ہر جگہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کمیٹی کے رکن ہیں، اگر کسی کو ہراساں کیا جائے تو ان کو اطلاع دیں، ان کو بات کریں ان سے۔ اور اس قانون میں یہ تک ہے کہ یہ تشہیر نہیں ہو اس کی، خاموشی سے، اور اس میں یہ سزا نہیں ہے کہ کوئی کسی کو نکال دے گا باہر نوکری سے، نہ مرد کو نہ عورت کو۔ لیکن جس دوران انکوائری چل رہی ہوگی ہراسمنٹ کمیٹی کے اندر، تو اس دوران وہ دونوں کو سسپینڈ کر دیا جائے گا، چھٹی دے دی جائے گی کہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اگر لڑکی کے ساتھ مسئلہ آیا ایک تو فوراً میڈیا پہ اس نے دے دیا، ٹھیک ہے، میڈیا میں جب خبر لگ گئی کہ اس کو بڑا ہراسگی کا سامنا کرنا پڑا ہے، نوکری سے نکالا جا رہا ہے، اس کے خلاف فلانے نے یہ کر دیا، تو جو ان کی ہیڈ تھی اس کمیٹی کی، اس نے میڈیا میں بیان دے دیا کہ تو لڑکی خراب تھی اور فلانا۔ اب وہ عورت، وہ بھی ایک عورت تھی، جس لڑکی کے اوپر ہراسگی ہوئی وہ بھی ایک لڑکی عورت ہی تھی، تو دو عورتوں کا ایک دوسرے کے خلاف بیان آ گیا نا۔ وہ تو عورت ہی وہ تو لڑکی ہی خراب تھی، کیا ضرورت تھی؟ آپ انچارج تھیں کمیٹی کی، تو آپ کو تو اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں ہوتا ہی ہے کہ اس قانون میں کہ جس نے اگر ہراسگی کی ہے تو اس کو تبادلہ کر دیا جاتا ہے، اس کی ترقی روک دی جاتی ہے تاکہ اس کا گھر بھی چلتا رہے۔ بھائی گھر میں بھی تو بچے بیوی سب ہوتے ہیں، بالکل۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اب مجھے فون آتے ہیں کبھی کبھی، میڈم وہ تو وہیں کام کر رہا ہے، ارے تو کوئی قتل تھوڑی کر دینا ہے اس کو۔ یہی اس کے لیے بہت بڑی سزا ہے کہ اس کو ایک ہراسمنٹ کمیٹی کے اندر جواب دہی ہوئی، اس کی ترقی روک دی گئی، ڈیموٹ کر دیا گیا، اس کا ٹرانسفر کر دیا گیا۔ جی یہ بہت بڑی سزا ہے۔ وہ ساری زندگی دیکھو نا، ہمارے ایک محترم استاد کے بارے میں جب ہوا، ان کے لیے یہ سب سے بڑی سزا تھی کہ ان کا اتنی تشہیر ہو گئی، جی پھر اس کے بعد کوئی گنجائش رہتی ہے؟ وہ بالکل نہیں رہ جاتی۔ یہ بہت بڑی احساس دلانا اس کا مقصد ہوتا ہے کہ آئندہ کوئی کسی کے ساتھ نہ کر پائے۔ اور وہ جو کہا ہے کہ کوڈ آف کنڈکٹ ہر جگہ نمایاں طور پہ لگے، تاکہ روز جب ملازمین آئیں تو نظر سے گزرے ان کو کہ اب دیکھیں نا، ہم کسی کی بیماری، یہ سائیکو بیماری بھی ہوتی ہے بہت سے لوگوں میں جس کو ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں، تو کم از کم وہ احتیاط تو برتے گا کہ ہاں بھائی اس کو اس میں 1 لاکھ روپے کے کتنے کا جرمانہ بھی ہے، فائن بھی ہے۔ اچھا، آپ نے جتنے عرصے اس کو ستایا ہے تو اب اس تکلیف کا اعادہ کریں، آپ اچھا پیسے دیں۔ تو جب وہ روز پڑھے گا کہ یہ کوڈ آف کنڈکٹ اور یہ سزائیں ہیں اس کی، تو کچھ خود ہی احتیاط کر لے گا۔ کسی جگہ نہیں لگے ہوئے کوڈ آف کنڈکٹ۔ اچھا، یہ بات اگر آپ میل کے سامنے کرتے تو میل کا ایک شکوہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آج کل تو فیمیل جو ہیں وہ میل کو بہت ہیرس کر رہی ہیں۔ یہ ایک ہنسی کی بات ہے، جیسے ایک زمانے میں جب لوگوں کو یہ ایشو سمجھ میں آنے لگے تو پھر میں جہاں جاتی تھی لیکچر دینے، ایون نیپا میں جب گئی تو وہاں ٹریننگ کورس چل رہا تھا گورنمنٹ کے افسران کا، لوکل گورنمنٹ کے، تو کیا کہہ رہے تھے، بھئی عورت کی دشمن ہوتی ہے۔ وہ اس لیے کرتے ہیں یہ والی باتیں
کہ اس سے آسان ہو جاتا ہے اس کو اوور لک کرنا ایشو کو. اچھا 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 ٹھیک. کیوں اب ہم لوگ ہر جگہ یہ بتاتے ہیں بھائی پلیز آپس میں مت جھگڑا کرو. ہاں عورتیں عورتوں کے ساتھ ملیں, اکٹھی ہوں, ایک دوسرے کی کچھ کمزوریوں کو اوور لک کریں. ہر ضروری تھوڑی ہے کہ اب تم اس طرح سے سر ڈھکے ہو تو میں اس کا ہنسی مذاق اڑاؤں. نہیں, میں تمہاری رائٹ ہے. جی. جب ہم رائٹس کی بات کریں گے نا تو پھر ہم ہر چیز کی بات کریں گے. اور ایکسیپٹنس ہونا بہت ضروری ہے. ایک دوسرے کو جب آپ اپنی فیلڈ میں ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو اس سے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. سینئر کو سینئر سمجھیں, ان کی عزت کریں, دوستوں کو دوست سمجھیں, ان کے ساتھ آپ اسی ماحول اور اسی ہر طریقے سے رہیں. لڑکی کا کسی اگر آدمی کے ساتھ اس نے ہنس دیا تو اس کو فوراً رشتے میں جوڑ لیا. جی ہاں, یہ ایک رویہ بہت عام ہے. نا. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ اس کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے. آپ آئے, آپ نے ایک جملہ کس دیا. یہ تو ہمارے ساتھ بھی نارملی ہوتا ہے. ایون ہم بھی اگر بیٹھے ہوئے اپنے فرینڈس کے ساتھ, ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, کیمرہ مین ہیں, ہمارے ایڈیٹرز ہیں, ظاہر ہے ہم مردوں کے معاشرے میں کام کر رہے ہیں. اگر ہم کسی کے ساتھ روز بیٹھ کر اپنا کام بھی کروا رہے ہیں نا, تو کوئی ایک دوست ان کا اگر کوئی جملہ کس کے ان کو چلا جاتا ہے, اچھا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے جو فیمیل بیٹھی ہوئی بڑا ہے, مزہ آ رہا ہے. ہاں وہ ہاں اس طرح کے جملے. تو آج تو بہت دیر کر دی, نکلے نہیں ابھی تک. اچھا اچھا صحیح ہے, صحیح جا رہے ہو, صحیح جا رہے ہو. مطلب یہ جملے, یہ وہ کامن جملے ہیں جو ہر فیمیل سنتی ہے دوسرے اپنے ساتھی کلیگ کے لیے. اور مرد جو ہوتے ہیں وہ عورتوں کو بھی استعمال کر لیتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھ رہے تھے. کس طرح کہ اب آپ کے کام کی جگہ ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ اس کے ساتھ جا کے مشورہ کر رہی ہیں, اپنے سینئر کلیگ میل کے ساتھ بات کر رہی ہیں, تو جب آپ چلی جائیں گی نا تو وہ اپنے ساتھی سے کہے گا, دیکھا آئی تھی, دیکھا یہ آئی. کسی کل چین نہیں ہے تو کس پہ آپ اعتبار کریں. تو اس کے لیے میں یہی کہتی ہوں, بی کانفیڈنٹ اور اپنی ڈگنیٹی کے ساتھ. یہ سب سے اچھی بات ہے. اچھا اب یہ تو ہم نے جرنلزم میں بہت سیریس وے میں بات کی فیمیل کے ایک ایشو پہ. ایک اور ایشو رہتا ہے, جی پلیز, کہ دیکھیں جب رپورٹ بنائے نا, جو ہم جینڈر سینسٹائزیشن کہتے ہیں. اب آج ہی کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ وہ جو لکھا ہے ایک اخبار نے, مت اخبار نے, عورتوں کے بارے میں لفظ, اگر ہمارا زمانہ ہو رہا ہوتا تو ہم کبھی وہ ورڈ ہی استعمال نہیں کرتے گالی کا. اچھا, عورتوں کے لیے ہم اس کی جگہ کچھ اور. آپ کو تکلیف ہے عورتوں سے, تو یہ صحافت کے اقدام وہ نہیں ہے رولز کہ کبھی بھی صحافت یہ نہیں کہتی ہے کہ آپ گندے سے گندا الفاظ استعمال کریں. کیوں, صحافی جو ہے ایک رائے عامہ بناتا ہے, پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا. اب لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں جب ولگر سے کوئی ورڈ لکھ دیا جائے کسی خبر کے ساتھ, چاہے وہ وزیر اعظم ہو, چاہے وہ کوئی عورت ہو, ہر ایک کے بارے میں ایک گندا سا لفظ. ہم نے یہ نہیں پڑھا صحافت میں کہ کوشش کی جانا چاہیے کہ آپ ایسے متنازع, ذومانی اور گریے ہوئے اخلاق سے گرے ہوئے ورڈ کو استعمال کریں خبر میں. اور یہ اس پہ پابندی ہونا چاہیے, چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. ہمارے ادارے تو بہت بنتے ہیں لیکن کوئی اس پہ عمل درآمد نہیں ہے. نظر صاحبہ یہ تو بہت سیریس وے میں ہم نے باتیں کی ہیں, اپنی پروفیشنل لائف کو ڈسکس کیا, خواتین کے مسائل پر بات کی. اب ہم کچھ آپ کے نا بچپن کی یادوں میں جھانکتے ہیں, ذرا وہ ہم سے شیئر کریں کہ آپ کا بچپنا کیسا تھا, آپ کا لڑکپن کیسا تھا, کون سا کھیل سب سے زیادہ کھیلتی تھیں, کیا شرارتیں کی آپ نے, کچھ یونیک قسم کی تھیں. آئی ایم شیور آپ کچھ چھپی ہوئی شرارتیں کرتی ہوں گی. نہیں شرارتیں تو نہیں, لیکن ہاں یہ تھا کہ جیسی ہماری اماں سوتی تھیں نا, میں اور میرا بھائی سڑک پہ نکل جاتے تھے گلی میں. ہم نے گلی میں بہت گلی ڈنڈا کھیلا, کنچے کھیلے, لڑکوں کے ساتھ ہی کھیلتی تھی. اور کیونکہ بھائی کے ساتھ دوست ہوتے تھے وہ سارے محلے کے. ہمارے زمانے میں یہ لڑکا لڑکی نہیں ہوتا تھا, دوست ہوتے تھے. اور پٹھو گرم کھیلا اور رسیاں کودیں لڑکیوں کے ساتھ. شام ہو کے مغرب کا وقت ہوتا تھا تو سب گھر میں سارے روایتی کھیل آپ کھیل کے واپس مغرب کے وقت گھر پر. اچھا یہ تھا. اور دوسرے دوستی بنانے کا بڑا شوق تھا, اپنے دوستوں کے گھر چلی جاتی تھی محلے میں. اور کبھی گھر کے اندر نہیں گئی کسی کے, سڑک پہ ہی کھڑے ہو کے باتیں کر کے آ گئے, گھنٹہ بس کھیلا کودا, پہل دوج, کیا کیا کھیلتے تھے. تو وہ دیکھیں اس زمانے میں جو محلے کے لوگ ہوتے تھے نا, وہ جیسے سیفسٹ پلیس ہوتی تھی.
کوئی غلط نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا، کوئی غلط بات نہیں ہوتی تھی. اور ہمارے زمانے میں یہ سیکچولیٹی اتنی شاید ابھری نہیں تھی، تو وہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا. سب کھیل ہی کھیل کی طرح کھیل رہے ہوتے تھے یا دوستوں کی طرح بات کر رہے ہوتے تھے. یہ جتنا ایکسپوجر بڑھا ہے تو تعلیم اور تربیت تو ختم ہو گئی ہے، اور یہ سب چیزیں ہماری زندگیوں میں داخل ہو گئی. اب میری بچیاں تو کبھی سڑک پہ ہی نہیں کھیلی ہوں گی، میں نے تو بہت کھیلا. پھر جب میں ایک ایسے اپارٹمنٹ میں گئی جس کے 4 دیواری تھی، تو پھر انہوں نے سائیکل وائیکل چلائی اور وہ فٹ بال کھیلی لڑکیوں نے بھی. لیکن میرے زمانے میں جو آزادی تھی محلے میں کھیلنے میں، کچی مٹی پہ کھیلنے میں، وہ مزہ ہی الگ تھا. زندگی کی ایسی کون سی خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہوئی اور پورا ہونا چاہیے اسے؟ نہیں، مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے اپنی زندگی سے. میں نے بھرپور زندگی گزاری، کیونکہ میں نے لو میرج کی، ایک صحافی سے کی، اور 36-37 سال ہو گئے اب میری شادی کو. صحافی کا نام تو بتائیں. نہیں، صحافی کا نام رہنے دے، بڑا صحافی ہے وہ، اور وہ صحافی ہے. اچھا. تو وہ میرا، میں کہتی ہوں اب مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ اس میں کیا بات ہوئی اپنی پسند سے شادی کرنے میں. ہاں، میں نے اپنی ماں کو بتایا تھا کہ میں ان سے شادی کروں گی، پھر وہ اپنے گھر والوں کو لے کے آئے، ہماری شادی ہوئی، اور پھر میں نے اپنی خود طے کیا کہ مجھے کیا کرنا ہے. میرے میاں نے نہیں کیا، میرے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جیسے کہ میں کتنے حد تک لوگوں سے ملوں گی، میں مردوں سے کیسے ڈیل کروں گی، مجھے اچھا لگتا ہے اپنا شادی شدہ ہونا، اور میری موبلٹی پہ کبھی کوئی سوال نہیں. میں نے ایک بات کہہ دی تھی شادی کے وقت، بھائی ہم سے کوئی حساب کتاب نہ مانگنا، اگر پیسے دو تو ہم حساب کتاب نہیں دیں گے، ہمارا جو دل چاہے گا کریں گے اس کو خرچ. اچھا. اور دوسرا ہم نے کہا تھا یہ نہیں پوچھنا کہاں جا رہی ہو، کیا کر رہی ہو، بھائی گھر ہی آؤں گی، کوئی غلط کام نہیں کروں گی، لہٰذا یہ کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں کس سے ملنے جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، دوستوں کے پاس جا رہے ہیں، آ جائیں گے، کام کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں. تو اس سے مجھے بڑی فائدہ رہا. دوسرے یہ بات صحیح ہے کہ قسمت ضرور اچھی ہونا چاہیے. میری قسمت اچھی رہی الحمدللہ. وہ ہی از جینٹل مین، جو کہ لوگ کہتے ہیں صحافیوں کے لیے اتنا اچھے القاب نہیں استعمال کیے جاتے، لیکن انہوں نے بہت سی دفعہ ان کی نوکری نہیں ہوئی رہی، تو ہم نوکری کرتے رہے. ہم دونوں میں ایک انڈرسٹینڈنگ یہ رہی کہ ہاں گھر کے یونٹ کو خراب نہیں کرنا ہے. میری 2 بچیاں ہوئیں، اور ان دونوں کو ہم نے پرائیورٹائز کر لیا تھا کہ ہم بہترین پڑھائیں گے، اور ان کو بھی بتا دیا تھا. تو انہوں نے بھی ان کا شکریہ بچیوں کا کہ انہوں نے فوکس پڑھائی پہ رکھا. دونوں A لیول O لیول، اور میں نے کمیٹیاں ڈال کے پڑھایا بچیوں کو، لیکن بہترین پڑھی وہ، اور آج وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہیں. ان کو بھی کہہ دیا تھا میں نے کہ تم جب پڑھ لکھ جاؤ گی، جس سے کہو گی اس سے شادی کر دیں گے. شادی از نتھنگ اے بگ ڈیل نا. اس کے بھائی جس کی اس کو زندگی گزارنا ہے اس کا ہی مشورہ ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے. اب اس سے تو لائف تو میری اچھی گزری، اللہ کا شکر ہے. ہارڈ اور سافٹ وقت آتے رہے میرے زندگی میں، لیکن اس کو بھی اللہ نے گزروا دیا پردہ پوشی سے، کیونکہ میں ایک ایڈونچرس قسم کی عورت ہوں. اچھا، آپ نے کیا کیا ایڈونچر کیا ہے؟ یہ کہ جیسے مجھے کوئی کھانے پکانے کا شوق نہیں تھا جب میری شادی نہیں ہوئی تھی. میں نے ایڈونچری میں ہی کھانے پکائے، میں نے خوب دعوتیں کی لوگوں کی. کبھی پیسے کم بہت ہوتے تھے تو میں آلو سے 4 طرح کی چیزیں بنا کے، ڈشیں بنا کے تیار سجا دیتی تھی ٹیبل کو. گھر کو اچھا سا رکھتی تھی. کپڑے بھی دھوتی تھی ایک زمانے میں، تو بھائی برتن کپڑے سبھی دھوئے. صرف میں نے کہہ دیا تھا بھائی روٹی نہیں پکائیں گے، آٹا گھوننا نہیں آتا، ابھی تک نہیں آتا، میں ایسے گھولتی ہوں آٹے کو. اچھا، تو یہ ایک بات تھی، لیکن انہوں نے کبھی ہمیں نہیں برا مانا. اور مجھے صاحب کے گھر میں تازہ کھانا پکتا تھا. پھر ساس سے دوستی رکھی. اچھا، یہ آپ نے کنجی دی نا. یہ آپ نے نندوں اور ساس سے کبھی جھگڑا ہی نہیں ہوا. جو میری ساس کہتی تھی میں کہتی اچھا اماں کر لیتے ہیں سب. میں نے کوفتے بنانا انہیں سے سیکھے، نرگسی کوفتے. میں نے کھانا پکانا ان سے زیادہ سیکھا ہے.
کریلے، بھرے کریلے، فلانا ڈمکا، مجھے نہیں پتا تھا کیا ہوتا ہے، لیکن میں نے سب سیکھ لیا۔ نصرت صاحبہ، زندگی میں سب سے بری یاد جو آپ کو سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے؟ مجھے یہ تکلیف دیتی ہے کہ آپ کتنی بھی محنت سنسیئرٹی سے کر لیں نا، جب لوگ برے نام سے آپ کو کہیں اور آپ کو حقیر سمجھیں، بانٹیں۔ میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ میں کسی کا دل نہ دکھاؤں۔ میرا دل بہت لوگوں نے دکھایا، تنخواہوں کے معاملے میں، کلاس کا بہت یہاں پہ ہے، مجھے اس سے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے جو بانٹ دیا جاتا ہے کلاسز میں کہ یہ ایلیٹ کلاس ہے، اور وہ رویے سے دکھ رہا ہوتا ہے۔ تو میں اب حتی الامکان اپنی پوری زندگی یہ کوشش کر لی کہ ایک تو نہ میں باسنگ دکھاؤں گی، نہ میں یہ جو کلاس کا ہے نا اس ٹیگ سے نکلوں گی۔ نکال دیا میں نے اپنے آپ کو۔ میری تو ہر طرح کے لوگوں سے دوستی ہے، میں ہر گاؤں میں جا کے گاؤں کی عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے آرام سے چائے پیتی ہوں، باتیں کرتی ہوں۔ بھائی لینگویج جو ہوتی ہے نا وہ پیار ہوتا ہے، آپ جس سے پیار سے بات کریں گی لوگ آپ اس کو عزت دیں گی تو وہ آپ کو عزت دے گا۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ بس یہ نصرت صاحبہ یہ بتائیے، ہارڈ شپ بہت رہی زندگی میں، لیکن ہنس کے گزار دی۔ وہ سمجھ ہی نہیں آتا تھا تو وہ کام میں لگے رہتے تھے، تو وہ گزر گئی وقت۔ نصرت صاحبہ یہ بتائیے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں بہت کام کرتا ہے، اس کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ میں نے اتنا کام کر لیا تو لوگوں میں میری ایک پہچان ہو اور میرے جانے کے بعد مجھے اس طرح سے یاد رکھا جائے۔ آپ اس معاملے کو کس طرح دیکھتی ہیں اپنے لیے کہ آپ کے بعد آپ میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ لوگ مجھے یاد کریں کہ میں نے عورتوں کی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے کوئی ایسا کام کیا جس سے عام عورت کو فائدہ پہنچا۔ میں اسی تک و دو میں لگی ہوں۔ آج میں اگر سندھ کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن کی چیئرپرسن بنی ہوں، میری ہر وقت یہ کوشش ہے کہ میں کوئی ایسا کام کر جاؤں ان 3 سالوں میں کہ کم از کم، اور میں تو کروں گی عورتوں کے لیے کام، میں بہت کرنا چاہتی ہوں اور کر بھی لیتی ہوں، اور ٹیم بنا کر۔ دیکھیں بغیر ٹیم کے کام نہیں ہوتا، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک تو ٹیم ورک ہو، اور دوسرے یہ کہ ایسا کام ہو جو زمین پہ لوگوں کو فائدہ دے، یہ خیالی کتابوں والا کام نہ ہو۔ اب وہ کیا، عورتوں کی اکنامک امپاورمنٹ جو ہے نا وہ سب سے مین چیز ہے، کہ اگر اس کو گھر میں چھولے بنا کے بھی وہ بیچ رہی ہے نا، اس میں وہ شرم محسوس نہ کرے۔ جب وہ بیچے گی دروازے پہ رکھ کے تو اسی کے پاس پیسے آئیں گے نا، تو وہ اپنے 4 کام کر سکے گی، اس کو اپنے میاں سے یا کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا۔ تو میں کہتی ہوں کہ اس سے نکل جائے عورت۔ میرا یہ دل ہے کہ میں یہ کروں گی تو لوگ یہ کہیں گے۔ بھائی لوگ تو کہتے رہیں گے، آپ اپنے آپ سیٹسفائی ہیں۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ میں جب کیونکہ مجھے تو ساری زندگی محنت کرنی ہے، کیونکہ میرا میاں اور میں کوئی سرکاری اس طرح سے ملازم نہیں ہے کہ کوئی پینشنیں ملیں گی، اور ہمارا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ ہم کوئی بیٹیوں کو اس لیے نہیں پڑھایا کہ کوئی ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے، لیکن ہم دونوں کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پاؤں چلتے رہیں، ہم باعزت زندگی گزاریں گے۔ مجھے آرٹ آتا ہے، میں دوپٹے رنگنا جانتی ہوں۔ ہر عورت کو میں کہتی ہوں کہ ہنر سب سیکھو، سلائی کڑھائی کرنے میں بھی کوئی وہ نہ سمجھو، کیونکہ جب ہم نے کم آمدنی ہوئی، ہمارے میاں کی تنخواہ نہیں تھی، کم تھی، اور ہمارا خاندان تو بڑا اچھا اسٹیبلش، ہم نے کبھی ان کو احساس نہیں ہونے دیا کہ ہمیں کوئی مسئلہ ہے۔ ہم نے اپنی شادی میں نا ضد کر کے ایک ہاتھ کی مشین لی تھی سلیقہ، میں خوب سلائی کرتی تھی، اپنی بچیوں کے اچھے اچھے کپڑے پہناتی تھی۔ حالانکہ کہاں ایک کھنڈری لڑکی جن کو کوئی شوق نہیں سوائے دوستیاں بنانے کے، وہ گھر میں بیٹھ کے سلائیاں کر رہی ہے، اچھے سے کپڑے سی رہی ہے۔ آج مجھے بٹوے بنانے بھی آتے ہیں، میں وہی بیچ دیا کروں گی بنا کے لوگوں کو۔ اب بڑا فیشن ہو رہا ہے ان بٹووں کا، جو ہاتھ سے پان تمباکو والے ہوتے ہیں، وہ مجھے بنانا آتے ہیں، میں نے سیکھ لیا۔ مجھے سلائی آتی ہے، مجھے کڑھائی آتی ہے، مجھے کھانے پکانے آتے ہیں، میں سب کر سکتی ہوں، میں کروں گی یہی کام۔ میں کوئی کسی سے بھیک مانگنے نہیں جاؤں گی، میں ٹھیلا لگا لوں گی، ٹھیلے کو اچھا سا سجا لیں، بھائی اس میں کوئی بری بات ہی نہیں۔ یہ چاہتی ہوں ہمارے سندھ میں عورتوں میں آ جائے، ہر عورت میں آ جائے کہ بھئی اگر سرکاری نوکری نہیں ہے تو ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر پڑھا لکھا نہیں ہے، کم پڑھا لکھا،
हुनर सीख लो, वो कर लो, बिज़नेस करो, बिज़नेस करना सीख लो तो कितना इनको फ़ायदा होगा जो घर में कढ़ाई सिलाई करती हैं। जाके ज़रा बाज़ार में ये देखा करें कि कौन से रंग का फ़ैशन चल रहा है, हाथ से कपड़ा छूने में तो कोई नहीं दिक्कत है ना, दुकान पे जाके देख लें कि किस कपड़े का आजकल डिमांड है, वो कपड़ा ले, उसमें कढ़ाई अपनी जो आती है वो करके और बेचें तो देखें हाथों हाथ बिकेगा। अब ये क्या करती हैं, वो एक पुराने ये रंग, ये घर में लट्ठा लिया उससे कर दिया, अरे भाई तो कौन ख़रीदेगा तुम्हारा सामान। बिज़नेस स्किल्स ये होती हैं कि वो औरत जाए, जब जाती होगी ना बाज़ार तो निकलती है, मोहल्ले में ही निकले तो जाके ज़रा कपड़ों के रंग वंग देख ले कि आजकल कौन सा फैशन चल रहा है, कोई नहीं इससे कमज़ोरी होगी। ये जो गंदे लफ्ज़ औरतों के लिए इस्तेमाल, कभी मर्द अगर छोटा पैंट पहन के आता है निकलता है और बनियान पहन के यूँ सीना दिखाता है, क्या कभी किसी औरत ने पूछा कि भाई ये सही है क्यों पहना? नहीं, कभी भी नहीं पूछा। तो फिर आप कौन होते हैं मर्द लोग कहने वाले कि ये यूँ छोटी आस्तीन क्यों पहनी है, बड़ी आस्तीन क्यों पहनी है? भाई उसकी मर्ज़ी है, आप मत देखें ना उसको। इस्लाम तो ये है कि आपकी नज़र वहाँ ना जाए। क्या उसका शौक़ नहीं है, उसको आज़ादी नहीं है अपने कपड़े पहनने की, अपना जिस्म को ढकने की, ना ढक के? ये सब की अपनी होगी। कोई लड़की अगर बुर्का पहन रही है शौक़ से, मैं तो कभी नहीं उससे बुरा मानूंगी। फिर उसने शौक़ से पहना है, पूछती भी हूँ खुद पहना है या किसी ने पहना है, तो अक्सर तो ये कहती हैं वो उन्होंने कहा है, इन्होंने कहा है। मैं कहती खुद अपना बताओ। अभी तुमसे मैंने पूछा भाई तुमने अपने आप, तुमने कहा फैशन किया, मैंने अच्छे तक मुझे अच्छा लगता है, हाँ मुझे पसंद है, मैं तो मुझे तो कोई इतराज़ ही नहीं। जब हम राइट की बात करें तो ये सब इक्वल्स होने चाहिए ना दोनों के लिए। तो फिर आप मर्दों का भी भाई ये क्यों इस तरह कुछ ला रहा है, मैं क्यों नहीं कुछ ला सकती? लेकिन ये बातें मैं नहीं कहूँगी, मैं अमल के तौर पे करके दिखाऊँ। सही, ठीक है ना। अब मैंने अपने लिबास खुद तय किया है ना, किसी ने मुझे, मेरे घर वालों ने तो नहीं कहा। जब मैं मर्दों में काम करने निकली, मुझे पता है क्योंकि अभी माशरा तरक्की नहीं किया है हमारा, तालीम का रेशो कितना कम है मर्द औरत में, तो फिर आप उससे क्या तवक्को करेंगे वैस्ट की जैसे सारे लोग हो जाएं, नहीं होंगे। लेकिन जब माशरा जैसा है उसमें अब उस माशरे को मनवाएं कि हम औरतें ये कर, तो फिर आपको रास्ता मिलेगा, गैप मिलेगा। देखें जब मियाँ अगर थका हुआ आता और उसकी नौकरियां ख़त्म हो गई, अगर मैं ताने देती रहती, मैं घर को साफ़ नहीं रखती, मैं अच्छी तरह उससे बात नहीं करती, तो वो मुझे भी मार पिटती है। ज़ाहिर है वो माहौल ख़राब होता, बदमज़गी होती है उसमें, दीगर मसाइल। तो फिर आपको एक दूसरे के साथ बाहम अपना रिलेशन इस्तेवार करना होगा। वो फिर बात वहीं आ जाती है हाउ टू डील विद मैन, और मैन के लिए आती है कि हाउ टू डील विद वुमेन। आपको डीलिंग करना आनी चाहिए। ये सतही बातें कि उसने ये पहना था तो इनको पहना था तो फलाना क्यों किया था, मुहज़्ज़ब ज़ुबान इस्तेमाल करें, जो आपका दिल चाहता है आप पहने, जहाँ लेकिन उसके डेकोरम बना लें। दोस्तों में किस तरह, मैंने अपने बच्चों को बताया ना कि दोस्तों में किस तरह जाना है, अपने बड़े बुज़ुर्गों के सामने किस तरह जाना है, ये एक तहज़ीब और तमद्दुन है आपका। बुज़ुर्गों के साथ कैसे जाना है, बैठना है, वहाँ तो नंगी आप नहीं जा सकती ना, तो वहाँ बुज़ुर्ग हैं वो आपके। मैं भी कभी जब मेरे सज्जादा नशीन मामू आते हैं तो मैं सर ढक के बैठती हूँ, कोई मुझे कहता नहीं है, मुझे एहतराम करना होता है। मैं चाहे पहनूँ हर वक्त दुपट्टा सर पे कि नहीं, लेकिन जब बुज़ुर्ग आते हैं तो मैं पहन लेती हूँ, तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। अगर आप रिस्पेक्ट देंगे तो फिर आप रिस्पेक्ट लेंगे। और लैंग्वेज का इस्तेमाल, अभी देखिए मैंने इतनी कोशिश की है ये, और मेरी एक्सरसाइज है ये, कि हम अगर अपनी लैंग्वेज को ही नॉर्मल कर लें ना, तो बहुत सारे मसलों से हम बचत हो जाएगी, मीडिया की, वुमन की भी और हमारी भी, आम औरत की। नुज़र साहिबा ये बताइए, मौसीकी सुनती हैं? मौसीकी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सबसे ज़्यादा मौसीकी में कौन पसंद है आपको? मुझे हर अच्छा गाना और डांस पसंद है। क्लासिकल डांसिंग मुझे बहुत पसंद है, गज़लें मुझे बहुत पसंद है। तो कुछ गुनगुना कर नहीं, मुझे गाना ही नहीं आता। अच्छा, यानी सिर्फ सुनने की हद सुनने का मुझे बड़ा सुकून महसूस होता है जब मैं बहुत थकी हुई होती हूँ, डिप्रेशन में जा रही होती हूँ, या तो मैं खाना पकाने खड़ी हो जाती हूँ, या मैं घर सफाई करती हूँ, या मैं म्यूज़िक सुनती हूँ। और मैं बहुत म्यूज़िक, रात को तो मैं अक्सर सो जाती हूँ उसको सुनते सुनते। पाकिस्तान की अगर सबसे खूबसूरत जगह का तसव्वुर करें तो कौन सी होगी?
سچی بات ہے مجھے کراچی بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جیسے ہمارے ملک میں نے دیکھا، میں گلیات جب گئی ایک ٹریننگ کے لیے، میں کہہ رہی تھی اور میں اٹلی بھی گئی ہوئی ہوں، میں کہا یہ تو اٹلی سے کم نہیں ہے، کیا پھول تھے، کیا رنگ تھے، وہ کیا موسم تھا، تو ہم کیوں اتنی دور جاتے ہیں؟ وہ تو میں پڑھنے کے لیے گئی تھی، اٹلی تو گئی تھی، لیکن ہمارے تو ملک اس میں بہت وہ ہے۔ ابھی میں نے سنا ہے، میں کسی وقت ملا تو میں ضرور جاؤں گی دادو کے پاس، وہ جو ہل ایریا جی ہے، ہاں، جی ہاں، جی ہاں۔ تو مطلب ہمارا ملک کسی طرح کم نہیں ہے۔ ہم آئی لو مائی کنٹری، میرے سارا خاندان، میری بہنیں، اماں امریکہ میں رہتی ہیں، نیشنل ہو گئی ہیں۔ میں نے یہ وہ کہتی ہوں کیوں نہیں، میں نے کہا میرا میاں نے ساری زندگی اردو میں زمزم کیا، وہ وہاں کیا پیٹرول بیچے گا؟ صحیح بات ہے۔ اور کم میں گزارا کرنا اچھا ہے، کم اپنا ملک ہے، میں رکشہ پکڑتی ہوں ادھر سے ادھر گھوم لیتی ہوں، مطلب کسی کی محتاجی نہیں ہوتی، اپنا ملک ہوتا ہے، فرسٹ کلاس سٹیزن ہوتے ہیں یہاں کے۔ آئی لو مائی کنٹری، آئی لو مائی پیپل، بس مجھے اچھا لگتا ہے لوگ، عورتیں مجھے بہت پسند ہے اپنے ملک کی، کسی بھی گاؤں میں بھی چلی جاؤں مجھے اتنی اچھی لگتی ہیں کہ میں بتا نہیں سکتی، اتنی اچھی اچھی باتیں بتا رہی ہوتی ہیں، جو کھیتی باڑی کر رہی ہیں وہ دیکھو ان کو کتنی چیزیں آتی ہیں، میں تو ان سے لرن کرتی ہوں۔ اچھا اگر آپ یہ سمجھیں نا آپ عقل کل ہیں تو پھر بڑا مسئلہ ہے، لیکن اگر آپ سوچیں کہ میں یہاں جاؤں گی، یہاں سیکھنے کو ملے گی، یہاں اچھے لوگ، ان کا کلچر دیکھیں گے کیسا ہوگا، پھر آپ کو ہر چیز اچھی لگنے لگتی ہے۔ بس میں سب کو یہی کہوں گی کہ پیار کرنا سیکھیں دنیا میں، پیار جس نے کرنا سیکھ لیا مسئلے کم ہو جائیں۔ شکریہ نصرت صاحبہ، آپ نے ہمیں اپنا اتنا قیمتی وقت دیا۔ تم نے کہا تو میں کیسے مجبور ہوں؟ جی بہت شکریہ آپ کا، آپ سے ہم نے بہت کچھ لرن کیا بینگ اے فیمیل، مجھے بہت سی ایسی چیزیں معلوم ہوئیں جو شاید ہوتی ہیں، ہمیں معلوم ہوتی ہے لیکن ہم اس پر امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں۔ نصرت صاحبہ وہ باہمت اور باصلاحیت خاتون ہیں جنہوں نے اپنے کڑے وقت کو اپنی آسودگی بنا لیا، لیکن اپنی ذہانت سے اور اپنے اچھے استادوں کی نگرانی میں۔ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، بلا شبہ کمی نہیں ہے، بات صرف یہ ہے کہ آپ کے پیچھے جو گائیڈ لائن ہے وہ اچھی ہونی چاہیے اور آپ کی تربیت مضبوط ہونی چاہیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنے اگلے کسی پروگرام میں آپ کو پاکستان کی ایک اور اچھی اور خوبصورت صحافی سے ملوائیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔